اپنے وقت کے بہت بڑے راجا ہیں جن کا نام نجم الدین ایوب ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ آج کل جیسے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نوکری لگ جائے گی تب شادی کریں گے، تو ہم تو بڈھے ہو جاتے ہیں اگر اسی انتظار میں۔ نوکری مطلب نہیں ہے، ہم جوان ہو گئے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ نکاح کریں۔ اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، ان کو تعلیم دی اور ان کا وقت پہ نکاح کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ 2 میاں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ برکتیں ہیں نکاح کی، لیکن ہم نے سمجھا کہاں اس کو۔ بہرحال نجم الدین ایوب ہے، راجا ہے، بادشاہ ہے، نکاح نہیں ہوا۔ بھائی کہنے لگتے ہیں آپ راجا بھی بن گئے ہیں، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ نجم الدین ایوب کہتے ہیں میرے لائق کوئی لڑکی نہیں ہے کہ جس سے میں نکاح کروں۔ اب بھائی بگڑ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ راجا بن گیا ہے، شہنشاہ بن چکا ہے، اس وقت اس کی نظر میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں کسی شہزادہ سے شادی کروں۔ لیکن جب اتنا دیکھا کہ بھائی ناراض ہو چکے ہیں تو نجم الدین ایوب کہتے ہیں اے میرے بھائی تم نے کیا سمجھا میں کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ اب آپ کہتے ہیں آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں راجا ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں کسی شہزادی سے شادی کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تو بڑے بھائی پوچھتے کیا ارادہ ہے آپ کا، کیسی لڑکی سے شادی کریں گے آپ؟ تو نجم الدین ایوب کہتے ہیں آپ الفاظ سنیں، آپ آج جو ہم امیر بن جاتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں کوئی امیر ساتھی ہمارے گھر پہ آئے، ہم کو ماروتی بھی ملے، ہم کو جہیز بھی ملے، ہم کو یہ بھی ملے، ہم کو وہ بھی ملے۔ لیکن نجم الدین ایوب نے کیا کہا ہے؟ آپ ان کا الفاظ سنیں۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں نہیں، جیسا آپ نے سوچا ہے ویسا میں نہیں سوچ رہی ہے، جیسا آپ کے دماغ میں آیا ہے ویسا میرے دماغ میں نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس لڑکی سے شادی کروں وہ اتنی نیک ہو، اتنی پارسا ہو کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو وہ کوئی معمولی بچہ نہ ہو، بلکہ اتنا طاقتور ہو، اتنا قوت والا ہو، اتنا نیک اور پرہیزگار ہو کہ وہ بچہ مذہب اسلام کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نجم الدین ایوب کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی اتنی پارسا ہونی چاہیے، اتنی نیک ہونی چاہیے کہ جب نفسی کا عالم ہو، کوئی کسی کا پسانے ہاتھ نہ ہو، نہ بیٹا باپ کے کام آتا ہو، نہ ماں بیٹیوں کے کام آتی ہو، کوئی کسی کو نہ پوچھتا ہو، میری بیوی اتنی نیک ہو کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا سوا ہے تو آپ کے بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ کہنے لگتے ہیں ایسی بیوی کہاں سے ڈھونڈیں گے، اتنی پارسا بیٹی بھی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ لیکن نجم الدین ایوب کہتے ہیں جب میرا ارادہ ہے اللہ نے انتظام کر دیا ہوگا۔ اپنے بھائی سے کہنے کے بعد میں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ جب پہلے کے لوگ پریشان ہوتے تھے، فکر زدہ ہوتے تھے، مفکر ہوا کرتے تھے تو اس وقت میں آپ مسجد جایا کرتے تھے، لیکن آج کے لوگوں کا حال کیا ہے؟ جب غمگین ہوتے ہیں، کسی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، ایک بوتل سے نشہ نہیں اترتا تو دوسری پیتے ہیں، پھر جوا کھیلتے ہیں، اور آج کل تو ایسا نشہ ہے کہ نشہ کر کے ان کا دماغ چل گیا ہے۔ اگر انہیں کوئی دوسرا بندہ بات کرنے والا نہ ملا نشہ کرنے والے کو تو خود سے بات ہوتی ہے، خود ہی سے بلڈنگیں بناتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ابھی تیسری منزل، ابھی چوتھی منزل، ابھی 5 کی۔ یہ کن کا حال ہے؟ نشہ کرنے والوں کا حال ہے۔ تو نجم الدین ایوب مسجد گئے اور مسجد جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں امام صاحب آئے، شیخ صاحب آئے، پوچھنے لگتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور ایک ٹینشن ہے، ایک مسئلہ ہے، بات چیت ہونے لگی گی، لیکن اسی بیچ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، جلدی سے سن لیں اس بات کو۔ اسی بیچ میں مسجد کے دروازے سے، کھڑکی سے لڑکی کی آواز آتی ہے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں آپ بیٹھے، مجھے اس لڑکی کی کچھ بات سننی۔ آپ گئے، شیخ صاحب لڑکی سے بات چیت ہوئی تو لڑکی نے کہا حضور آپ نے جو میرا رشتہ کیا ہے وہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ امام صاحب، شیخ صاحب بولے کیوں نہیں منظور ہے؟ تو لڑکی کی بات سنے، لڑکی کہتی ہے حضور وہ ایک شہزادہ ہے، میں محلوں میں نہیں جانا چاہتی، میں کسی شہزادہ سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں آپ کو تو باپ بھی نہیں ہے،
آپ کی ماں ہے، بس میں نے سوچا کہ آپ نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو کیوں نہ آپ کا رشتہ کسی شہزادے سے ہو جائے تاکہ اس کے محل کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو۔ لیکن لڑکی نے کہا کہ نہیں، محلوں میں نہیں جانا ہے، بلکہ مجھے کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا ہے کہ اس کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہو وہ بچہ مذہب اسلام کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا نیک ہونا چاہیے میرا شوہر، اتنا نیک ہونا چاہیے میرا شوہر، اتنا نیک ہونا چاہیے میرا شوہر کہ کل قیامت کے جن نفسی نفسی کا عالم ہو تو یہ میرا شوہر میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسی سوچ تھی پہلے کے لوگوں کی۔ بہرحال ادھر نجم الدین ایوب نے سن لیا کہ کیسی سوچ کی لڑکی ہے یہ، جیسی میری سوچ ہے ویسی تو اس کی سوچ ہے۔ امام صاحب واپس آتے ہیں، شیخ صاحب واپس آتے ہیں، نجم الدین ایوب کہتے ہیں حضور مجھے اسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا ابھی آپ نے سنا اس نے ایک شہزادے کا رشتہ ٹکرا دیا ہے، آپ تو راجا ہے، آپ سے کہاں سے نکاح کرنے لیے؟ نجم الدین ایوب نے کہا کہ نہیں، جیسی اس کی سوچ ہے ویسی تو میری سوچ ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آپ سنیں آپ کہ ان دونوں کے نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان نہیں، بلکہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ان دونوں کے نکاح کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے تاریخ نے اس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رکھا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچہ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچہ خواجہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچہ صابر علاء الدین پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچہ اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر غوث اعظم نہ پیدا ہو سکے، خواجہ غریب نواز نہ پیدا ہو سکے، اعلیٰ حضرت نہ پیدا ہو سکے تو اس جلسے کی برکت سے ان کے غلام تو پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ برکتیں ہیں جیسے، لیکن آج کل لوگوں نے نکاح کا مقصد فوت کر دیا ہے۔ اگر ان محفلوں کو سجایا جائے، اچھے سے نکاح کی فضیلتیں سنی جائے، اس کی برکتیں سنی جائے کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نکاح کا مطلب تو یہاں تک کہ ہے کہ ایک صحابی ہے، لاجھ بات کہہ رہا ہوں میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ غربت ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کر لو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس لفظ سے سمجھ جائیں، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ شو روم کھول لیجیے، کیوں مبارک بھائی شو روم کھول لیجیے یا اور کوئی بڑا کام کر لیجیے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کے اندر اگر برکتیں چاہتے ہو تو نکاح کر لیجیے۔ سبحان اللہ۔ لیکن نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے، تبھی تو برکتیں ہوں گی۔ اب دلہن آ رہی ہے برکت لے کر کے اور تم نے گھر کی چھت پر ڈرامہ شروع کر دیا، پٹاخے چھوڑ دیے، تماشا کر دیا، ڈی جے بجا دیا، تو وہ تو برکت لے کر آ رہی ہے یقیناً، لیکن آپ نے تو ان برکتوں کو ختم کر دیا۔ تو پھر یہ شادی خانہ آبادی نہیں، کاٹ کے تو لکھ دیتے ہیں شادی خانہ آبادی، لیکن 2 مہینے کے بعد ہوتا ہے شادی خانہ بربادی۔ شادی خانہ بربادی۔ اس لیے اگر شادی خانہ آبادی چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سے ادا کیجیے، سنت نبی کو عمل میں لاتے ہوئے کیجیے۔ بہرحال یہ مختصر سا ذکر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور میرے کہنے میں جو اغلاط آئے ہیں مولا ان کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ۔